مدینہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، یہاں صرف پاک لوگ ہی رہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں مانگی ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری عادت یہ تھی کہ جب کسی کے درخت کے اوپر کوئی پھل آیا کرتا تو سب سے پہلے سرکار کی خدمت میں لے کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور پھر فرماتے اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ بہت ساری مدینہ منورہ کے لیے دعائیں مانگ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اس کو دے دیا کرتے۔ مدینہ منورہ بڑی پاک جگہ ہے، اللہ توفیق دے تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کر کے۔ ہماری عادتیں پکی بہت ہو گئی ہیں اور بڑا دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہیں بھی پہنچ جائیں ہم نے وہی رہنا ہے جو ہم ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کر کے درست کرنے کی کوشش کریں۔ مدینہ منورہ کے اندر خاص طور سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی، میں کسی پر طنز کرتے ہوئے نہیں کہتا، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب مدینہ کے اندر رہتے ہوئے آدمی سنتوں کو ذبح کرتا ہے۔ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے سنت کے خلاف کوئی بھی کام کیا جائے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہم خود بہت گناہ گار ہیں، کسی پر طنز مقصود نہیں ہے، لیکن ہم سب اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ جس نبی کی سفارش پر امید لگائے بیٹھے ہیں کچھ تو اس کا اتباع کر کے دکھائیں۔ جس نبی کی سفارش کے بغیر مسئلہ نبیوں کا حل نہیں ہوگا، کچھ تو اتباع کر کے دکھائیں، کچھ تو ارادہ کریں، مرنے سے پہلے کچھ تو نیت کر لیں کہ ہم نے اس نبی کی غلامی اختیار کرنی ہے، اپنی شکل صورت ویسی بنانی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر، اور یہ دوسری حدیث پاک جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں، بہت غور سے اس پر توجہ فرمائیے، اللہ توفیق دے تو اس کو پلے سے باندھیے، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت اہم قسم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدعها احد رغبۃ عنها الا ابدل اللہ فیها خیرا منہ۔ کوئی بھی بندہ اگر مدینہ منورہ سے اعراض کرتے ہوئے مدینے کو چھوڑے گا، دل نہیں لگا، مدینہ پہنچ گئے بیوی یاد آ رہی ہے، مدینہ پہنچ گئے بچے یاد آ رہے ہیں، مدینہ پہنچ گئے دکان یاد آ رہی ہے، مدینہ کے اندر دل نہیں لگتا اور ایسے فضول قسم کی چیزیں یاد آ رہی ہیں، اور ایک آدمی جلد بازی سے مدینہ منورہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لا يدعها احد رغبۃ عنها۔ اگر کوئی بندہ بھی اعراض کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے منہ موڑتے ہوئے مدینے کو چھوڑتا ہے تو اللہ پاک اسی وقت فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا تجھے مدینہ نہیں چاہیے، ہم تیری جگہ ایسے بندے کو لے کر آئیں گے جو تجھ سے بہتر ہوگا۔ زیارت کرنے والوں میں کمی نہیں آئے گی، غلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، امت کھڑی ہے، دعائیں مانگنے والے بہت سارے ہیں، اے اللہ ہمیں مدینہ لے جا، اور اللہ ان میں سے کسی کو لے جائیں گے۔ ترا بند ازمن بے افتد بسے مراچو تو دیگر نہ یفتد کسے۔ ہمیں تو سرکار کے بارے میں فرمایا آپ کو تو بڑے غلام مل جائیں گے، ہمیں آپ سا آقا کہاں ملے گا؟ بہت سارے ہیں، بہت کروڑوں کے حساب سے ہیں، کسی کو بھی نواز دیا جائے گا۔ بے قدری کرنے والا آقا کہاں سے لے کر آئے گا؟ ایسا ہم کہاں سے لائیں گے مدینہ منورہ جیسا شہر؟ اگر ہم سے بے قدری ہو گئی اور اللہ کی طرف سے اٹھا کر کسی اور کو ہماری جگہ دے دی گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بڑے اہم ہوتے ہیں اور اس کے اوقات ہوتے ہیں۔ یہ لمبی چوڑی بات ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی، لیکن تھوڑا سا اس چیز کو سامنے رکھنے کے لیے کہ یہ ایک غیبی چیز ہے۔